بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو قام في مقامي هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميسة كانت عليه عند رجليه. رواہ الدارمی. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک خطبے میں یہ خطاب فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، انذرتکم النار، میں تمہیں دوزخ سے ڈرا چکا ہوں. انذرتکم النار، میں تمہیں دوزخ سے آگاہ کر چکا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس جملے کو دہراتے رہے کہ اے لوگو، میں تمہیں دوزخ سے باخبر کر چکا ہوں، خبردار کر چکا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آواز کو اتنا بلند فرمایا کہ اگر ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر کھڑے ہو کر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان فرمایا لوگوں کے سامنے، ارشاد فرمایا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو کر یہ روایت بیان کرتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے تو بازار والے بھی سن لیتے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس جملے کو دہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر جو چادر تھی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر گر پڑی. تو مقصد کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، قیامت کے دن کوئی عذر نہیں رہے گا. اس لیے قرآن مجید کی آیت میں ہے: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا: الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں جہنم کے بارے میں کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اس کا دردناک عذاب ہے، اس کا سخت عذاب ہے؟ کیا تمہیں نبیوں نے نہیں بتایا؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں پڑھا تو تھا، بتایا بھی تھا لوگوں نے، نبیوں نے بتایا تھا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن آج اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے نافرمانوں اور کافروں کے متعلق. پھر اللہ پاک کی جانب سے فرشتہ کہے گا: قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کے متعلق ہمیں ڈرایا ہے، اس جہنم کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے. اب چند وہ حدیثیں ذکر کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کے متعلق ارشاد فرمایا: لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، اگر جہنم کے پانی میں سے غساق، جو جہنمیوں کے بدنوں سے نکلنے والا پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، اگر اس کو اس دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک ڈھول بھر کر دنیا میں پھیلا دیا جائے، فرمایا اتنی اس کی سڑاہن اور بدبو ہوگی کہ ساری دنیا والے مر جائیں گے. اس قدر اس کا عذاب ہے. یہ جہنمیوں کے بدنوں سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ، زقوم وہ درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا بنے گا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ بھی
اللہ پاک دنیا میں بھیج دے تو دنیا میں سارے کے سارے پانی کڑوے ہو جائیں گے، مٹھاس ختم ہو جائے گی. اور اگر جہنم کا ایک شرارہ، ایک انگارہ اللہ پاک اس دنیا میں بھیج دے تو اس کی تپش اور اس کی حرارت سے ساری دنیا جل جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم سے میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، اس جہنم کے حالات تمہیں سنا چکا ہوں. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی النار حیات کامثال البخت، سنو جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں بختی اونٹوں کے برابر ہیں. بختی اونٹ اس اونٹ کو کہا جاتا تھا عرب میں جس کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں اور جو باقی اونٹوں کے بنسبت ذرا مضبوط ہوتا ہے. فرمایا اس اونٹ کی طرح جہنم کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں، اور جب وہ کسی کو ڈھسیں گے ایک بار 40 سال تک اس کے زہر کے اثرات آدمی محسوس کرے گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس جہنم میں اللہ پاک نے بچھو بھی رکھے ہیں. کیسے بڑے بچھو ہیں؟ فرمایا خچر کی طرح ان کی موٹی موٹی گردنیں ہوں گی، اور وہ جب کسی کو ڈھسیں گے تو 40 سال تک آدمی اس کے زہر کے اثرات کو محسوس کرے گا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، سنو اللہ پاک سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خیال رکھنا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کے مرو. اللہ پاک سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے ڈرنے کا حق کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ پاک نے جانے کا حکم دیا وہاں اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی غائب نہ پائے، اور جس جگہ سے اللہ پاک نے بندے کو روکا اس جگہ پر اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی حاضر نہ پائے. یہ تقوی کا حق ہے، یہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ پاک یہ ڈر ہم سب کو نصیب فرمائے کہ گناہ کی جگہ جہاں سے منع کیا وہاں کبھی بھی اللہ پاک اپنے بندے کو موجود نہ پائے، اور اطاعت اور فرما برداری جہاں اللہ پاک نے ہونے کا حکم دیا کہ یہاں اس وقت تمہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کبھی بھی ہمیں اس جگہ سے غائب نہ پائے. اذان ہو گئی، مسجد میں ہونے کا حکم ہے، اب اس بندے کو یہاں ہونا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، اب اس بندے کے لیے حکم ہے، اب اسے مسجد میں ہونا ہے. اب یہ گرم بستر چھوڑے، اب یہ سردی کی پرواہ نہ کرے، اب یہ رات کی پرواہ نہ کرے، اب یہ اندھیری کی پرواہ نہ کرے، اب یہ جہنم کی اندھیری کو سامنے رکھے، اب یہ جہنم کی حرارت کو سامنے رکھے، اب یہ جہنم کی سردی کو سامنے رکھے. جہنم میں سردی بھی ہے، جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں. آتش آگ کا عذاب ہے، سردی اور ٹھنڈک کا عذاب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت زمہریر سورۃ الدہر میں بھی جس کا ذکر ہے، وہ زمہریر جہنم کا وہ حصہ ہے جو انتہائی یخ ٹھنڈا ہوگا، اور اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ جب حرارت اور گرمی سے تنگ آ جائیں گے لوگ کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ کچھ تو ٹھنڈی لیا، کچھ تو ٹھنڈی لیا، ایک دن تو سختی ختم ہو جائے. اللہ پاک اس ٹھنڈی جگہ پر بھیج دیں گے، جاؤ وہاں. اوہو وہاں کی ٹھنڈک کیا ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ اس ٹھنڈک سے بدن ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. شدید جب سردی پڑتی ہے تو چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بدن ٹوٹ جائے گا، اس کا چور چور ہونا شروع ہو جائے گا ٹھنڈک سے. پھر کہے گا یا اللہ وہی حرارت ہی ٹھیک تھی، یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. بھوک کا عذاب سخت عذاب ہوگا، پیاس کا عذاب سخت عذاب ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے بھوک کا عذاب ایسا ہوگا، پیاس کا عذاب ایسا ہوگا، سارے سمندر بھی پی لے جب بھی پیاس نہیں بجھے گی. اور وہ گرم جہنمیوں کے بدنوں سے نکلتا ہوا کھولتا ہوا پیپ اتنا شدید گرم ہوگا کہ جب سامنے چہرے کے لائے گا تو چہرہ اس کا جھلس جائے گا، اور منہ میں ڈالے گا نیچے کا اونٹ ناف تک آ جائے گا، اوپر والا اونٹ سر تک پہنچ جائے گا، اور اندر جب جائے گا آنتڑیوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا. یہ جہنم کا وہ پانی ہوگا پینا، پھر بھی آدمی پیے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت. فرمایا گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اس کو. اللہ اکبر. ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر جانب سے اسے موت نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں.
ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس کے پیچھے اور بھی عذاب رکھا ہوا ہے، صرف یہی نہیں ہے۔ تو دوزخ میں آگ کا عذاب الگ عذاب ہے، بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، ٹھنڈک کا عذاب، اور آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کا عذاب، یہ الگ عذاب ہوگا۔ ایک دوسرے کو کوسیں گے، ڈانٹیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں داخل نہیں، ٹھونسے جائیں گے، ٹھوسے جائیں گے۔ وہ جسم چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، اتنے بڑے جسامت ہو جائیں گے، اتنے بڑے جسم کہ صرف ڈاڑھ جو ہے احد پہاڑ کی طرح ہوگی۔ تو اندازہ کرو جسم کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح سے اس کے جسم کو بڑھایا جائے گا، 70 کلومیٹر اس کی کھال بڑھ جائے گی۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا تاکہ عذاب زیادہ محسوس ہو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی کھال جلے گی دوبارہ دوسری کھال چڑھ جائے گی، وہ جلے گی دوبارہ چڑھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو کتنی بار بدلے گی؟ روزانہ 100 بار کھال بدلے گی آدمی کی۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اسے عذاب دیا جائے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اسے کہا جائے گا چکھ عذاب، اور دنیا میں اپنے آپ کو تو بڑا عزت مند سمجھتا تھا، اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اپنے آپ کو بڑا متکبر کہتا تھا، عزت مند سمجھتا تھا۔ اب دیکھو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بھگتو آج عذاب، آج بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سطح پر عذاب نہیں رہے گا۔ انسان کا مزاج ہے جب ایک ہی چیز کو، ایک پریشانی کو، ایک تکلیف کو کئی دن گزر جاتے ہیں تو عادی ہو جاتا ہے جسم، ہر دن عذاب بڑھے گا۔ جنت کی نعمتیں ہر دن اضافہ ہوں گی اور جہنم کے عذاب ہر دن بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کم سے کم عذاب کیا ہے جہنم کا؟ ہاں، کم سے کم عذاب یہ ہے، ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان، ارشاد فرمایا من نار یلغى منہما دماغه کما یلغی المرجل، ارشاد فرمایا سب سے ہلکا اور کم عذاب یہ ہوگا، ایک آدمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس میں تسمے بھی آگ کے ہوں گے، بس اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کی اتنی حرارت ہوگی کہ اس سے دماغ پگھل رہا ہوگا، دماغ ایسے ابلے گا جس طرح سے ہانڈی ابلتی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، جتنے بھی لوگوں پر نعمتیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس آدمی کو نعمتیں دی گئی ہیں اللہ پاک نے، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم کا ایک غوطہ دے کے لے آؤ، ایسے غوطہ دیا جائے گا جس طرح سے تم کسی رنگ میں کپڑا رنگنے کے لیے ڈبوتے ہو اور نکال دیتے ہو، اس طرح سے ڈبو کے اسے نکالا جائے گا۔ اللہ اسے پوچھے گا بتاؤ کبھی دنیا کے اندر تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، نعمت تو دیکھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انذرتکم النار، اے لوگو میں تمہیں جہنم سے باخبر کر چکا ہوں، جہنم سے تمہیں ڈرا چکا ہوں۔ رات کے آخری حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور یہ آواز لگاتے، یا آل محمد، اے محمد کے گھر والو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اٹھ اپنے آپ کو جہنم کی دوزخ اور آگ سے بچا لے۔ یا عائشہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے، عمل کے ذریعے سے آزادی ملے گی، تہجد کے ذریعے سے آزادی ملے گی، فجر کی نماز کے ذریعے سے آزادی ملے گی، گناہوں سے بچو گے تو جہنم سے خلاصی نصیب ہوگی۔ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ابکو، رویا کرو فإن لم تستطیع فتباکو، اگر تم رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ فرمایا فإن اہل النار
यकूनु फिन्नार हत्ता तसील दुमूउहुम फी वजूहिहिम, फरमाया जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो उनकी आंखों से आंसू बहेंगे और इतना बहेंगे कअन्नहा जदाविल, और चेहरों पर आंसुओं के निशान ऐसे पड़ जाएंगे जैसे नदी नालों के निशान होते हैं, इस तरह से। हत्ता तनक़तिअ अद्दुमू', फरमाया यहां तक के आंसू खत्म हो जाएंगे। फतसीलु अद्दिमा, खून बहना शुरू हो जाएगा। फतक़रहु अल-उयून, इरशाद फरमाया फिर आंखें बंद होना, आंखें जख्मी होना शुरू हो जाएंगी। फलौ अन्ना सुफुनन उसजियत फीहा लजरत, और इतने वो खून और आंसू इतने जमा हो जाएंगे कि अगर उसमें कश्तियां चलाई जाएं तो वो भी चलने लग जाएं, लेकिन ये रोना बेकार है, ये रोना बेकार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दुनिया में सिर्फ मक्खी के सर जितने आंसू निकाल दो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अपने गुनाहों पर, अपनी नाफरमानियों पर, ये जहन्नम की आग को बुझा देंगे, ये जहन्नम की आग को बुझा देंगे। आपने फरमाया अमराज, बीमारियां ये जहन्नम की आग को बुझाती हैं, आंसू जहन्नम की आग को बुझाते हैं, सदका जहन्नम की आग को बुझाता है, सदका जहन्नम की आग को बुझाता है। मल्लदी तुत्फिउ गदब अर्रहमान, पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के गुस्से को क्या चीज ठंडी करेगी? फरमाया सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करेगा, जब इखलास के साथ दिया जाए। तो वो अमाल जिनसे अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है, जहन्नम की आग ठंडी होती है। फरमाया ये ऐलान होगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके रात को पहलू बिस्तरों से जुदा रहते थे और अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे, इनकी वजह से अल्लाह पाक जहन्नम की आग को ठंडा करेगा। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको, हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।